براہ راست یہ چلیں گے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف قومی اسمبلی اجلاس سے خطاب کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو پھر رپورٹ صرف اسٹینڈنگ کمیٹی کی چند رپورٹیں وہ پیش کر کے آپ بات کریں اس کے بعد بھی پلیز جی کون سی اسٹینڈنگ آئٹم نمبر اسٹینڈنگ کمیٹی رپورٹ جی آئٹم نمبر 3 بابر روان صاحب آئٹم نمبر 3 یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ۔ ایک منٹ مشتاق صاحب رپورٹ کہاں سے شروع ہوتے ہیں؟ چھوڑو نا وہ رپورٹ I rise to lay before the National Assembly a copy of the Paigam-e-Pakistan adopted and recommended for laying in the Parliament by the Council of Islamic Ideology in its extraordinary special. جی ریاض پتیانہ صاحب پلیز جی تھینک یو مسٹر اسپیکر۔ 18 آئٹم نمبر 18 پلیز I beg to move that the delay in the presentation of the report of the آپ نوید کنور صاحب سے بات کریں نا، ہمیں اس کے ساتھ پہ ہوئے جی provide for the protection of parents, the Protection of Parents Bill 2021 نوید کنور صاحب آپ نے اس کے ساتھ بات نہیں کی؟ اسٹینڈنگ کمیٹی وہ کر لے۔ Now I put the motion. جی میں نے جی کیا صاحب پلیز اللہ میں نے ایک منٹ آپ تشریف رکھ لیں پلیز آپ تشریف رکھ لیں آئٹم نمبر 18 میں نے پیش کر آپ دیا۔ تشریف رکھیں ادھر جی میاں صاحب پلیز یہ مری کی ایشو پہ بات ہوگی اور گورنمنٹ کی طرف سے پھر جو ہے نا انٹیریئر منسٹر جواب دے گا جی پلیز۔ جناب اسپیکر، آج میں آپ کے سامنے اپنی طرف سے اور اس پورے معزز ایوان کی طرف سے مری میں جو دل خراش اور اندوناک واقعہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے اور مری میں 20 گھنٹے ہزاروں لوگ اپنی گاڑیوں میں پھنسے رہے اور وہاں پر برف باری جاری تھی، مگر کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا۔ اور ہم یہاں پر آپ نے ابھی حضرت مولانا نے اجتماعی فاتح خوانی کرائی ہے، جہاں پہ اسپیکر معصوم بچے، نوجوان، بزرگ وہاں پر دم توڑ گئے اور 20 گھنٹے ان کو کسی نے نہیں پوچھا۔ میں یہ آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا یہ کوئی حادثہ تھا یا ایک مین میڈ کرمنل؟ آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز، آرڈر ان دا ہاؤس پلیز۔ کیا یہ حادثہ تھا قدرتی طور پر یا اٹ واز اے مین سلاٹر؟ جناب اسپیکر، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی انتظام نہیں تھا، ٹریفک پولیس وہ موجود نہیں تھی، جو CNW جس کی یہ ذمہ داری ہے برف ہٹانے کے لیے، وہ وہاں پر موجود نہیں تھے اور لوگ بیچارے آسمان کی طرف دیکھتے رہے اور وہ بلاتے رہے، وہ درخواست کرتے رہے، وہ اپنی جان کی وہ بھیک مانگتے رہے، کوئی وہاں پر پرسان حال نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، یقیناً موت برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، زندگی اور موت اس کی طرف سے ہے، خوشی غمی اس کی طرف سے ہے، بیماری اور صحت یابی اس کی طرف سے ہے، لیکن
یہ جناب اسپیکر یہ اسٹریٹ ایک انتظامی ایک بدترین نااہلی نالائکی کا وہ ایک مجرمانہ یہ فعل ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جب محکمہ موسمیات نے ان کو خبردار کر دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے تو حکومت نے کیا انتظامات کیے؟ جب ان کو یہ اندازہ تھا اور خبریں مل رہی تھیں، نظام پورا موجود تھا، یہاں پر بھی سیف سٹی اسلام آباد میں ہے، کیمرے لگے ہوئے ہیں، چاہے آپ ایکسپریس وے کو آپ لے لیں یا جو مری کا پرانی سڑک اس کو لے لیں، اگر بے پناہ رش تھا تو پھر جو ٹورسٹ تھے سیاح تھے ان کو مزید جانے سے روکنے کے لیے کیا انہوں نے انتظامات کیے؟ جناب اسپیکر، پھر کیا انہوں نے ریڈ الرٹ جاری کیا جس کی شدید ضرورت تھی؟ جب محکمہ موسمیات نے بتا دیا کہ شدید برف باری ہونے والی ہے، انہوں نے کیا انتظامات کیے؟ اور پھر جناب اسپیکر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہم آئے ہیں اس واقعہ کے اوپر، افسوسناک واقعہ، دل خراش واقعہ کے اوپر بات کرنے، خود نمائی کے لیے نہیں آئے، لیکن جو حقائق ہیں ان سے آپ چہرہ چھپا نہیں سکتے۔ جو سٹینڈرڈ جو پریکٹس تھی، ایس او پیز تھے، وہ موجود تھے۔ اور جناب اسپیکر، مری میں یہ پہلی مرتبہ تو برف نہیں پڑی، جو اتنا رش تھا سیاحوں کا یہ پہلی مرتبہ تو نہیں ہوا، یہ تو پچھلے 2 سال چونکہ کووڈ تھا اس کی وجہ سے لوگ مری اور دوسرے پہاڑوں پہ نہ جا سکے۔ اب انہوں نے رخ کیا ملکہ کوثر کا، تو جو تباہی ہوئی ہے، جو پاکستان کے حوالے سے پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح ایک روٹین کا معاملہ، ہر سال جو سیاح جاتے ہیں اور لوگ انجوائے کرتے ہیں، اس کو کس طرح انہوں نے اپنی بدترین مجرمانہ غفلت سے، انتظامی نااہلی سے اور ان کی کرپٹ اپروچ سے کس طرح وہ ایک خوشی کا موقع کس طرح راتوں رات جناب اسپیکر غمی میں بدل گیا، اور پورا پاکستان اشکبار ہے اس واقعہ کے اوپر، مگر ان کے اوپر جو تک نہیں رینگی۔ ٹویٹ دیتے ہیں کہ جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی۔ اندازہ فرمائے ذرا، اگر انتظامیہ تیار نہیں تھے تو آپ کس مرض کی دعا ہیں؟ آپ استعفیٰ دیں اور گھر جائیں اور اس قوم کا جو آپ نے تباہی کی ہوئی ہے اس کا چھٹکارا حاصل کریں۔ جناب اسپیکر، ایک آنریبل منسٹر کہتے ہیں کہ واہ واہ کیا شاندار اکانومی چل رہی ہے، ہزاروں لاکھوں لوگ جا رہے ہیں، مری انجوائے کر رہے ہیں، گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور اکانومی بڑی زبردست چل رہی ہے، اور دیکھیں وہاں پر ہوٹلوں میں جگہ نہیں مل رہی، مہنگے کھانے، مہنگے ہوٹل۔ یہ ایک آنریبل منسٹر نے یہ باقاعدہ یہ بیان جاری کیا، اور پھر جب یہ حادثہ ہوا تو وہ کہتے جناب اسپیکر نیرو بانسری بجا رہا تھا، ایک نیرو اسلام آباد میں سویا ہوا تھا اور دوسرا نیرو پنجاب میں انتظامی امور کی آڑ میں بلدیاتی الیکشن میں دھاندلی کرنے میں مصروف تھا، اور مری میں یہ حادثہ ہو چکا تھا، ان کو قطعاً علم نہیں تھا۔ جناب اسپیکر، کبھی کے پی کے اوپر ذمہ داری ڈالی جا رہی تھی، کبھی کچھ کہا جا رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ دیکھتی آنکھ نے ایسا دل خراش منظر پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے کیا احتیاطی انتظامات کیے؟ میں جناب اسپیکر یہاں پر کسی حوالے سے بھی میں آئی ایم بینگ ویری آنیسٹ کہ خود نمائی کے لیے بات نہیں کرنا چاہتا، مگر حقیقت یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ مری اور پاکستان کے جو دوسرے خوبصورت ترین علاقے ہیں وہاں پر ہر سال لوگ ہزاروں لاکھوں جاتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں، چھوٹے موٹے ایشوز ہوتے ہیں وہ ریزالو ہوتے ہیں،
لیکن یہاں پر مری میں باقاعدہ SOPs کئی سال سے بنی تھی, احتیاطی تدابیر کا باقاعدہ ایک روڈ میپ دیا گیا تھا, ایک اسٹریٹجی تھی, ہر سال اس کے اوپر عمل ہوتا تھا کہ نمک کے سٹاکس کہاں رکھنے ہیں. مشینری اس وقت کی حکومت نے, PML کی حکومت نے اربوں روپے کی منگوا کے وہاں پر رکھی اور ان کے لیے پورا انتظام کیا, اور پھر CNW کو اور دوسرے جو ادارے ان کو فنڈز دیے جاتے تھے کہ آپ وقت سے پہلے سڑکوں کو ریپیئر کریں گے, آپ نے فلاں جگہ آپ نے سالٹ کو سٹور کرنا ہے, نمک کو سٹور کرنا ہے, فلاں جگہ آپ نے یہ کرنا ہے, فلاں سڑک کا یہ ذمہ دار ہے, فلاں کا یہ ذمہ دار ہے. باقاعدہ ایک SOP تھا, سپروائزری کمیٹی تھی, پولیس کی جو ٹریفک پولیس کی ذمہ داریاں تھیں اس کو باقاعدہ ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا تھا. جناب اسپیکر, اس سال دور دور تک اس کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. یہ غفلت کی نیند سو رہے تھے. جس طرح انہوں نے پاکستان کی معیشت کو برباد کیا ہے, جس طرح انہوں نے اس ملک میں 2 کروڑ لوگوں کو مزید خط افلاس میں دھکیل دیا ہے اور وہ بے روزگار ہیں, جس طرح انہوں نے دنیا کی, پاکستان کی تاریخ میں مہنگا ترین یہ دورہ لے کے آئے ہیں, جس طرح انہوں نے پاکستان کے غریب سے, یتیم سے دوائی چھین لی, ان کے منہ سے نوالا چھین لیا, اور آج لاکھوں لوگ بے روزگار ہیں. آج ہر طرف جناب اسپیکر پکار ہے. اسی طریقے سے جناب اسپیکر انہوں نے اس مری کے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے. جس طرح پاکستان کو انہوں نے تباہ و برباد, معیشت کی تباہ و بربادی کی ہے, اسی طرح انہوں نے اس واقعے کو ڈیل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر کہ یہ ایک مجرمانہ فعل ہے, اور ہمارے زمانے میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خود نمائی کی بات نہیں کر رہا, ایڈوانس میٹنگز ہوتی تھیں, باقاعدہ اس میں MNS شامل ہوتے تھے, MPs ہوتے تھے, انتظامیہ ہوتی تھی, پولیس ہوتی تھی, باقی جو ادارے ہیں وہ موجود ہوتے تھے, باقاعدہ پلان بنتا تھا, اس کے اوپر عمل درآمد ہوتا تھا, اس کی سپرویژن ہوتی تھی. انہوں نے اس سارے معاملے کو ایک طرف رکھا اور یہ اپنے ٹوٹوں میں پروف تھے کہ جناب واہ 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 اکانومی دیکھیں کہاں پہنچ گئی, لاکھوں لوگ مری کا رخ کر رہے ہیں. دیکھیں, اندازہ کریں کس طرح یہ قوم کی جو غربت اور بے روزگاری اور محرومیوں کو کس طرح یہ ایکسپلوئٹ کر رہے ہیں جناب اسپیکر. اور پھر کیا ہوا جناب اسپیکر, 20 گھنٹے تک کسی کو کچھ علم نہیں تھا کہ کیا ہوا, کسی کو کچھ علم نہیں تھا. کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ کتنے نمک کے سٹاکس کہاں کیے, مشینری کو ریپیئر کب کرایا, اس کو موبلائز کب کیا, جو سٹاف تھا وہ کب آیا, کب ریڈ الرٹ ملا, ریڈ الرٹ انہوں نے جاری کیا, کیا انہوں نے سڑکوں کے اوپر کوئی وہاں پر لگائیں, انہوں نے وہاں پر مانیٹرنگ ٹیمز کہ اس سے زیادہ لوگ آگے نہ جائیں. قطعاً کوئی کام نہیں ہوا. یہ بالکل میں آپ کو بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں. لہٰذا یہ 23 افراد جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں, یہ حکومت 100% اس کی ذمہ دار ہے, اور انہوں نے مین سلوٹر کیا ہے. یہ قوم یہ خون ان کو معاف نہیں کرے گی, یہ قوم ان کو معاف نہیں کرے گی. ہر وقت اس کا احتساب کرے گی اور حساب لے گی جب بھی موقع آیا. میں جناب اسپیکر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک ایلیبریٹ پلان تھا جھیکا گلی میں, لوئے ٹوپا میں, اور سنو کیمپس بنتے تھے, اور ہر جگہ ذیلی کیمپس بنتے تھے. دور دور تک کوئی نام و نشان ان انتظامات کا وہاں پر موجود نہیں تھا. جناب اسپیکر, 3 سال 3.5 سال سے جس طرح یہ قومی معیشت تباہ حال ہے, اسی طریقے سے یہ واقعہ بھی ہمارے سامنے آیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم اس وقت اشکبار ہے. اور پھر جناب انہوں نے یو ٹرن لیا. پہلے یہ کہا کہ عوام کی آمدن میں اضافے کے ٹویٹ جاری ہوتے رہے, کہا جاتا رہا کہ سیاحت بڑھ گئی ہے, اور پھر جو ان کی عادت ہے یو ٹرن مارنے کی, کہا کہ عمران نیازی صاحب نے کہا کہ انتظامیہ تیار نہیں تھی. تو جناب انتظامیہ تیار نہیں تھی تو پھر آپ کس مرض کی دعا ہیں, استعفیٰ دے گھر جائیں, وگرنہ قوم آپ کو گریبان سے پکڑ کے آپ کو گھسیٹ کے باہر نکالے گی. جناب اسپیکر, میں سمجھتا ہوں کہ
یہ نیرو ہیں نیرو جو بانسری بجا رہے ہیں. قوم بے حال ہے, قوم بھوک افلاس غربت سے مر رہی ہے اور ان کا معاشی قتل عام ہو رہا ہے, اور یہ جہاں ان کو کوئی سروکار نہیں, ان کو ایک ہی کام آتا ہے کہ کس طرح گالی گلوچ کرنا, کس طرح دشنام ترازی کرنی, کس طرح اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کے لیے کیا ہتھ کنڈے استعمال کرنے, اور ان کے پاس کوئی اور عمل نہیں ہے. 3.5 سال میں انہوں نے اپوزیشن کو دیوار سے تو لگایا, لیکن اپوزیشن کا بھی حوصلہ ہے, میں سلام کرتا ہوں کہ حوصلے کے ساتھ انہوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے, ان کی چیرہ دستیوں کا مقابلہ کیا ہے. جناب اسپیکر, میں یہ چاہوں گا, اور اب انہوں نے کمیٹی بنا دی سرکاری افسروں کی, وہ کیا تحقیق کریں گے؟ یہ کتنا بڑا ایک اور سنگین مذاق ہے, ایک اور سنگین مذاق. ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا دی کہ جناب وہ اس کا کریں گے, اپنا اس کی انویسٹیگیشن اور رپورٹ لے کے آئیں گے. جناب جب وہاں پر واقعہ ہوا تھا قصور میں اس بچی کا, اس کو تو یہ سب وہاں پر پہنچے ہوئے تھے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہماری جو پنجاب کی جو فورینسک لیب ہے اس نے بڑی محنت کر کے مجرم کو پکڑا. خود KPK میں ایسے واقعات ہوئے, اسی لیب نے وہاں پر مجرموں کو پکڑا. آج یہ جناب ایک سرکاری افسروں کی کمیٹی بنا رہے ہیں, 23 افراد اللہ کو پیارے ہو گئے سراسر ان کی بدترین مجرمانہ غفلت کے نتیجے میں, اور اس کے بدلے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ایک سرکاری کمیٹی جو انویسٹیگیٹ کرے گی. جناب اسپیکر, ایسا نہیں ہوگا, یہ قتل معاف نہیں ہوگا, یہ ان کا خون یہ ہوا ہے ان 23 لوگوں کا, یہ معاف نہیں ہوگا. اس کے لیے پوری اپوزیشن کا مطالبہ ہے کہ ایک جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور وہ اس کی تحقیق کرے, اور جو لوگ ہیں ان کو قرار واقعی سزا ملے, قوم کے سامنے لے کے آئیں. وہ جو کل کہتے تھے کہ لمبے بوٹ پہن کے جاتے ہیں اور یہ شو بازی کرتے ہیں اور جناب جا کے چھتری پکڑ لیتے ہیں, ٹوپی پہن لیتے ہیں, آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے, آج آئینہ ان کو چہرہ دکھا رہا ہے. جناب اسپیکر, بڑا بول نہیں بولنا چاہیے. اگر قوم کی خدمت کرنی ہے, عوام کی خدمت کرنی ہے, تو صدقے دل سے آپ کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے. جو لمبے بوٹوں کے مذاق اڑاتے تھے اور نتھیا گلی میں بیٹھ کے ڈینگی برادران کی بات کرتے تھے, ڈینگی کے سیزن میں کیا ہوا؟ ہر روز اپنا پنجاب میں ہلاکتیں ہو رہی تھی, پاکستان میں ہلاکتیں ہو رہی تھیں, کوئی ان کا پرسان حال نہیں تھا. اور وہی ڈینگی جو مسلم لیگ نون کے زمانے میں آیا بڑی شدت سے, اور پھر اس کو بڑی شدت سے اس کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا تھا. ان کے دور میں دوبارہ ڈینگی آیا اور پھر کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ڈینگی برادر اور نہ جانے کیا کیا انہوں نے باتیں کہیں. آج یہ باتیں سب ان کے سامنے آ رہی ہیں. تو جناب اسپیکر, میں اور بھی آنریبل یہاں پر اسپیکرز ہیں, انہوں نے بات کرنی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی دل خراش واقعہ پیش آیا ہے, اندوناک واقعہ پیش آیا ہے. یہ ہاؤس اس کی پرزور مذمت کرتا ہے ان کی بدترین غفلت کی, نااہلی کی اور کرپٹ پریکٹسز کی. اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں جناب اسپیکر, جب تقاریر ہو جائیں ایک قرارداد پیش کی جائے, جو ہاؤس کوشش کریں کہ ہاؤس متفقہ طور پر اس کو منظور کرے. اس میں بنیادی شرط یہ ہو کہ اس کی تحقیق ایک جوڈیشل کمیشن کرے گا, اس سے کم یہ ہمیں بات منظور نہیں ہے. اس لیے کہ لاش پر لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری, لاش پہ لاش گری, نیند نہ ٹوٹی تیری, حاکم وقت تیری مردہ ضمیری کو سلام. فواد چودھری. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر, پہلی بات تو یہ تھی کہ ہمیں خیال یہ تھا کہ آج جناب نو کراس ٹاک پلیز, نو کراس ٹاک, یہ بات کچھ کرنے دیجیے. لیڈر آف دی اپوزیشن جو ہیں وہ آج ایک ایگزیمپشن لے کے, چھٹی لے کے عدالت سے یہاں تشریف لائے تھے جہاں پہ آنڈرنگ کا کیس چل رہا ہے. تو خیال یہ تھا میرا, جب وہ کھڑے ہوئے, میرا بڑا احترام ہے کہ وہ ایک لیڈر کی طرح خطاب کریں گے, لیکن انفارچونیٹلی انہوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ وہ ایک آرڈنری شعبدہ باز ہیں جن کے پاس کوئی کہنے کو بات نہیں ہے.
جن کے پاس کوئی بات سوائے اس کے کہ تھوڑے تھوڑے ہر بات کے اوپر جو ہے وہ ایک شعبدہ بازی کر سکے، ہر حادثے کے اوپر سیاست کر سکے، اس کے علاوہ ان کے پاس آج بھی کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ ایک ایسا سانحہ ہوا جس کے اوپر تمام جو ایوان ہے، تمام قوم جو ہے وہ اشکبار ہے، اور خیال یہ تھا کہ جب یہ اس طرح کا واقعہ ہوگا تو ایسی گفتگو ہوگی، ایسے بات ہوگی کہ جس سے ایک یکجہتی کی فضا پیدا ہو، جس سے مسئلے کے اوپر بات چیت پیدا ہو، لیکن انفارچونیٹلی لیڈر جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں جعلی طریقے سے بنائے نہیں جا سکتے، جیسے 30 سال بنے نہیں آ سکتے، 30 سال حکومتیں کر کے جو لوگ لیڈر نہیں بن سکے، اور 30 سال انہوں نے ایسے بونے پالے ہیں جو پیچھے بیٹھ کے باتیں کرنا سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے ان کے قد بڑے ہوں گے۔ ان کے قد بڑے نہیں ہوئے۔ جو لوگ اسمبلیوں میں پہنچ جاتے ہیں لیکن ان کی حیثیت رہتی ہے کہ وہ ان کی کوئی دوسروں کے قد کے اوپر کھڑا ہو کے دوسروں پہ بات کر کے اپنا قد بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہم نے پوری ڈیبیٹ کر لی ہے، مہربانی کریں ایک دوسرے کی نقطہ نظر کو سن لیں اور آپ بات کر لیں پلیز۔ ہم نے دیکھا ہے اسپیکر صاحب کہ چمچے کڑچے اس طرح کے جب پلیز آپ اس طرح نہ کریں نا، باقی بھی آپ ڈسٹرب نہ۔ سوال یہ تھا جناب اسپیکر، نو کراس ٹاک پلیز، نو کراس ٹاک پلیز، حیرت ہوئی، نو مجھے کراس بڑی ٹاک حیرت پلیز۔ ہوئی کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہرو سو رہا تھا، یعنی آج کے دور کا پیبلو ایسکوبار ہمیں بتا رہا ہے کہ نہرو سو رہا تھا۔ ان کی پارٹی جن کے اکاؤنٹس کے اوپر، جن کی باتوں کے اوپر ایسی باتیں ہیں کہ آدمی بات کرے تو شرم سے ڈوب مرتے ہیں۔ 30 سال انہوں نے حکومتیں کی اور آج ہمیں سے سوال پوچھ رہے ہیں۔ جناب اسپیکر، وہ کہتے ہیں نا، وقت کرتا ہے پرورش برسوں، حادثہ ایک دم نہیں ہوتا۔ اگر انہوں نے اپنے گھروں کے اوپر جو وہاں پر پیلیسز کریٹ کیے ہیں شریف فیملی نے، آج وہ پیلیسز کریٹ نہ کیے ہوتے، آج انہوں نے مری کے اوپر، آج انہوں نے پنجاب کے اوپر اپنے وسائل خرچ کیے ہوتے جناب اسپیکر، آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ لیکن یہ جو بونے ہیں جن کی حیثیت اور قد نہیں ہے بات کرنے کے، آج آ کر کے اس حکومت سے حساب مانگنا چاہتے ہیں جنہوں نے 3 سال میں 13 نئے ریزورٹس بنا دیے۔ ہم نے پاکستان کے اندر نئے شہروں کی بنیاد رکھی۔ وزیر اعظم عمران خان نے پاکستان میں آ کے پہلی بار یہ توجہ دلائی کہ ماحول کے اوپر بھی کوئی بات ہونی چاہیے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے پہلی بار آ کے یہ بات کرائی کہ ہمارے درخت ختم ہو رہے ہیں۔ یہ صرف عمران خان تھا جس نے پاکستان میں آ کے ٹورزم کی بات کی، اور آج جب پاکستان میں ایک انٹرنل ٹورزم کا، ایک اندرونی سیاحت کا ایک انقلاب برپا ہو چکا ہے، تو آج ہمیں یہ سبق دے رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جناب اسپیکر، مری کے واقعے کے اوپر جس طرح سے میں نے آپ کو عرض کیا، ہر آنکھ اشکبار ہے، ہر پاکستانی کا دل اس کے اوپر رو رہا ہے، لیکن اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ ہونے سے روکا جا سکتا تھا، اور دوسرا حصہ یہ ہے کہ جو ریسکیو ایفرٹ ہوئی اس کے بعد آپ پلیز مہربانی کریں آپ شور نہ کریں، تسلی سے سن لیں، باقی بھی تقریر کرنی ہے، مہربانی کریں پلیز۔ کوئی بات نہیں جناب اسپیکر، چھوٹے دل کے لوگ ہیں، بڑے ہال میں آگے سے دل تو بڑا نہیں ہو بات کریں پلیز۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ اس کے 2 حصے ہیں۔ ایک حصہ ہے کہ کیا آپ یہ واقعہ ہونے سے روک سکتے تھے، اور دوسرا حصہ ہے کہ کیا آپ یہ جو ریسکیو ایفرٹس ہیں یہ کتنی کامیاب ہوئی۔ اب جناب اسپیکر، سب سے پہلے تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے اس کے اوپر جو کمیٹی بنائی ہے، 1,64,000 گاڑیاں جو ہیں وہ 5 دن میں مری کے اندر داخل ہوئیں۔ یہ جو واقعہ ہوا، صداقت عباسی صاحب یہاں پہ ہیں، وہ آپ کو ڈیٹیل میں بھی بتائیں گے، جو ہمارے MNA ہیں مری سے، اور میں اس کے اوپر بھی مجھے فخر ہے کہ جب پاکستان تحریک انصاف کے MNA اور MPAs وہاں لوگوں کے ساتھ کھڑے تھے، وہ پاکستان کے، وہ مری کے عوام کے ساتھ مل کر ریسکیو ایفرٹس کر رہے تھے، تو یہاں سے سابق وزیر اعظم والے شاہد خاقان عباسی صاحب سے لے کے نون لیگ کا ایک بھی MNA MP وہاں نہیں گیا، یہاں باتیں سن لیں۔
کوئی اور پارٹی کوئی وہاں پہ نظر نہیں آئی سوائے پاکستان تحریک انصاف کے. جناب اسپیکر, ہم نے جو ریسکیو ایفرٹ کی ہے, جو پاکستان کی سول انتظامیہ نے, پاکستان کے افواج نے, پاکستان کے اداروں نے مل کر کے جو ریسکیو ایفرٹ کی ہے, 1,64,000 گاڑی مری میں داخل ہوئی ہے اور لاکھوں لوگ اس دن داخل ہوئے ہیں. صرف 24 گھنٹے کے اندر جناب اسپیکر یہ تمام روڈ کلیئر ہوئی, یہ تمام جو ریسکیو ایفرٹ ہے وہ کامیاب ہوئی. وزیر اعلیٰ پنجاب مری میں تھے, وفاقی حکومت مری میں تھی, وزراء پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان وہاں پر موجود تھے. اور یہ ایک پتہ کرتا ہے کہ جب ایک لیڈر قوم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے تو وہ کس طرح سے کامیاب ریسکیو ایفرٹس جو ہیں وہ کرتا ہے. میں یاد نہیں کرانا چاہتا, دل خراش واقعات ہیں, میں یاد کرانا چاہتا ہوں لیڈر آف دی اپوزیشن کو کہ بدقسمتی سے, پنجاب کی بدقسمتی سے جب وہ وزیر اعلیٰ تھے, ہر روز ایک نیا حادثہ ہوتا تھا. 100 بچے چلڈرن ہاسپٹل میں آکسیجن نہ ہونے سے اپنی جان سے چلے گئے. آگ لگنا معمول کا واقعہ بن گیا تھا. بچوں کے ہاسپٹل میں آگ لگ گئی اور پنجاب حکومت منہ دیکھ رہی تھی. پرسوں ان کا انٹرویو کا ایک کلپ میں دیکھ رہا تھا, ماڈل ٹاؤن کا واقعہ ہو رہا تھا, فائرنگ ہو رہی تھی, معصوم لوگ پولیس کی گولیوں کا نشانہ بن رہے تھے اور بادشاہ سلامت نے فرمایا کہ میرا تو کام نہیں تھا, میں نے ٹی وی پہ دیکھا کہ پولیس گولیاں مار رہی ہے تو میں نے کہا روک دو. یہ تو ان کی ایڈمنسٹریشن کی حالت تھی جناب اسپیکر. ان کی تمام تر توجہ جہاں پہ, چاہے وہ ماڈل ٹاؤن ہو چاہے وہ مری ہو, تمام ترقی اپنے گھروں کے ارد گرد ہوئی ہے. یہ بدقسمتی کی بات ہے. جناب اسپیکر, ہم نے ایک کلچر ڈیولپ کرنا ہے. ہم ایوان کے اندر توقع کرتے ہیں ایک پاکستان کے اندر ایک انٹرنل ٹورزم کی ایک نئی ریالٹی میں جنم لیا. انٹرنل ٹورزم کی ایک نئی حقیقت پاکستان میں آئی ہے جہاں پر لاکھوں لوگ آج الحمدللہ پاکستان میں انٹرنل سیاحت سے لطف اندوز ہونے جا رہے ہیں. دیکھیں آپ, یہ بہت سیریس ڈسکشن ہے میرے خیال میں. لوگ آپ اس طرح نہ کریں, آپ اس طرح کمنٹس نہ کریں. دیکھیں دونوں طرف سے میری ریکویسٹ ہے, دونوں طرف سے کہ آپ پیشنس سے حوصلے سے سن لیں پلیز. میرے دونوں طرف سے آپ لوگ پلیز, مطلب سارے ڈسٹرب رہ گیا, اچھا نہیں لگے گا نا. پلیز چھوڑو کہ دونوں سائڈ ڈسکس کریں. میرے حکومت اور اپوزیشن دونوں سے ریکویسٹ ہے کہ وہ تحمل کا اور برداشت کا مظاہرہ کرے. جو ایک حقیقت, نئی حقیقت ہمارے ہاں ایمرج ہو رہی ہے انٹرنل ٹورزم کے لیے, اس کو پرانے جو ہمارے سیٹ اپس ہیں, ایڈمنسٹریشن سیٹ اپس ہیں, ان کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا. لہٰذا ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ریپلیس کیا جائے, ماڈرن سیٹ اپس لائے جائیں جہاں پر ایک ایسی انتظامی سٹرکچرز کھڑے کیے جا سکے جو اتنی بڑی آبادی کو کیٹر کر سکے. بدقسمتی سے ان 70 سالوں میں, اور ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ 30 سالوں میں جب یہ دونوں حکومتیں یہاں پر رہی ہیں, بدقسمتی سے یہاں آوے کا آوہ ہی بگڑا ہوا ہے. ہر چیز آپ کو نئی بنانا پڑ رہی ہے. آپ کو پاکستان کو بنیادوں سے اینٹ لگا کے کھڑا کرنا پڑ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے ہم نے پاکستان کو, جو ہم نے نیا پاکستان کا وعدہ کیا ہے, نئے پاکستان کو ہم تعمیر کر رہے ہیں. اور ہر اینٹ انشاءاللہ تعالی عمران خان کی قیادت میں یہ پاکستان ایک نیا پاکستان بنے گا جس میں ان لوگوں کے بچھائے ہوئے زخم لوگ بھول جائیں گے. ان لوگوں کے بچھائے ہوئے کانٹے ہم صاف کر رہے ہیں, چاہے وہ معیشت ہو, چاہے وہ ایڈمنسٹریشن ہو, چاہے وہ سیاست ہو. ہر قدم کے اوپر ہم ان لوگوں کے بوئے ہوئے کانٹے صاف کر رہے ہیں جناب اسپیکر. اور انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آج کے بعد اگلے 7 سال میں بھی آپ دیکھیں گے ان کا رونا دھونا تو یہی جاری رہنا ہے. انہوں نے یہاں پہ بھی اور بندے اور کم ہو جائیں گے جتنے ابھی ہیں, یہ رونا دھونا جاری رہے گا. اور عمران خان کی قیادت میں پاکستان انشاءاللہ ترقی کی منزلیں طے کرے گا اور ٹورزم بھی ترقی کرے گا. اور انشاءاللہ پاکستان کے شہر بھی نئے بنیں گے, ریزورٹس بھی نئے بنیں گے. بہت شکریہ جناب اسپیکر. جی بلاول بھٹو صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب اسپیکر آپ کا بہت شکریہ.
آپ نے مجھے ٹائم لیا، اس سے زیادہ آپ کا شکریہ کہ آپ نے آج کا بزنس سسپینڈ کیا اور جو مری میں حادثہ ہوا ہے اس پہ آپ نے ہاؤس کا سیشن کا پورا فوکس اس اسٹریٹجی پہ رکھا ہے. یہ بہت ضروری اس لیے ہے کہ جہاں وزیر اعظم کی طرف سے یا وزراء کی طرف سے اس قسم کا ہمدردی نہیں دیکھا گیا، لیکن اس ہاؤس سے جو عوام کا ہاؤس ہے اور آپ کا یہ جو فیصلہ ہے اس کو ہم بہت ویلکم کرتے ہیں اور فلور آف دا ہاؤس پہ آپ کا اس فیصلہ کا تعریف کرتے ہیں. ہم سب ان خاندانوں کے لیے، ان معصوم بچوں کے لیے، ان کے والدین کے لیے جو ہمارا کیپٹل سٹی سے صرف 2 گھنٹے دور برف میں پھنس کے رات بھر مشکل میں تھے، تکلیف میں تھے، مگر افسوس کے ساتھ ہم ان کو وہ مدد نہیں پہنچ سکے جو ان کا حق تھا، جو ہر شہری کا حق ہونا چاہیے کہ جب وہ مشکل میں ہیں ان کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان کا حکومت، ان کی ریاست ہر قدم اٹھائے گا ان کو بچانے کے لیے، ان کو تکلیف سے نکالنے کے لیے. ہم نے دیکھا کہ جب وزیر اعظم کا خاندان کی ایک ممبر چترال میں بری ویدر کی وجہ سے پھنسی ہوئی تھی تو ہم نے سیلاب کے وقت تو حکومت وقت نے ہر قدم اٹھایا، یہاں تک کہ فوج سے ہیلی کاپٹر منگوا کے وہاں بھیج کے اس کو ریسکیو کی تھی، جو کہ کرنا چاہیے تھا. وہ بھی پاکستان کی شہری ہے اور ہر شہری اگر مشکل میں ہے اس کو ہر قدم اٹھانا چاہیے کہ ہم ان کا زندگی بچائے. اور امید یہی تھا کہ جب عام آدمی 2 گھنٹے دور، وزیر اعظم گھر سے 2 گھنٹے دور اتنا مشکل میں تھا، پورا سوشل میڈیا پہ پولیس کے دفتروں تک فون کالز جا رہے تھے، بیوروکریسی کے دفتروں تک فون کالز جا رہے تھے کہ کوئی تو نوٹس لیتا، کسی کو پتہ چلتا کہ ایک دن پہلے جہاں وزیر صاحب جو اب چلا گیا ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس بات کو ویلکم کر رہا تھا کہ لاکھوں لوگ مری پہنچے ہیں، یہ معیشت کی ترقی کی ثبوت ہے، اس پہ جشن منا رہا تھا. اور جب یہ خبر نکلا، افسوس کے اظہار کرنے کے بجائے خود پہنچ کے ان کو مدد دلوانے کے بجائے وہی وزیر سوشل میڈیا پہ آیا اور وکٹم بلیمنگ شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ ان کو نہیں آنا چاہیے تھا. اس قسم کا منافقت ہم نے پاکستان کی تاریخ میں نہیں دیکھا کہ وہی وزیر جو ایک دن پہلے پاکستان کے عوام کو کہہ رہا تھا کہ مری پہنچو، دوسرا ہی دن جب اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے، پورا ملک پریشان ہو جاتا ہے، اس قسم کے وزیر اس قسم کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں. مگر اسپیکر صاحب، یہ ایک نئی بات نہیں ہے. جب سے تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے تب سے وزیر اعظم سے لے کے ان کے سارے عہدیدار جب بھی کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وکٹمز کو بلیم کرتے ہیں. ہمیں یاد ہے جب کوئٹہ میں وہ ہزارہ کا پروٹیسٹ ہوا تو وزیر اعظم صاحب نے تب بھی ان وکٹمز کو بلیم کیا اور کہا کہ وہ لاشوں سے بلیک میل نہیں ہوگا. جب موٹر وے کا ریپ انسیڈنٹ ہوا تو تب بھی افسوس کے ساتھ وکٹم بلیمنگ ہوا. اور اب جب وزیر اعظم کے گھر سے 2 گھنٹہ باہر اتنا بڑا حادثہ ہوتا ہے تو وزیر اعظم خود اپنا جو سوشل میڈیا میسج ہے اس میں لکھتا ہے کہ ان کو
ویدر کا پتہ کرنا چاہیے تھا یا بیکاز they didn't check the weather ان کو اس مشکل کا نہیں پتا تھا. اسپیکر صاحب اپنے لیڈر آف دی اپوزیشن کا تقریر بھی سنا ہے. یہ میرا خیال میں پورا اپوزیشن کا مطالبہ ہوگا کہ اس انسیڈنٹ پہ جوڈیشل انکوائری کیا جائے تاکہ نہ صرف ملک اور قوم کے سامنے حقیقت لایا جائے مگر جو ذمہ دار تھے ان کے خلاف ایکشن لیا جا سکتا ہے. اور ہم جو واقعات آنے والے ہیں اس لیے موسمی کی تبدیلی کی وجہ سے ہمارا جو ویدر ہے اس پہ بہت اثر ہو رہا ہے. اس پہ چاہے وہ رین کی صورت میں مانسونز کی صورت میں یا گلگت بلتستان اور جہاں بھی برف باری ہوتا ہے ہمیں اپنا تیاری اس کے لیے پکڑنا پڑے گا. تو اگر آپ صحیح انویسٹیگیشن کریں گے تو ہی ہم وہ بندوبست کر سکیں گے کہ آئندہ اس قسم کا حادثے نہ ہو. ہم تو جب سے آپ کے سامنے ایشوز اٹھاتے رہے ہیں ہم اس چیز پہ زیادہ زور دیتے ہیں کہ نیا پاکستان تو مہنگا پاکستان بن گیا ہے. ہر چیز مہنگا ہو چکا ہے. بجلی، گیس، پیٹرول. ایک چیز جو سستا ہوا ہے جناب اسپیکر وہ اس ملک کے عوام کا خون سستا ہو چکا ہے. 20 لوگ مری میں اتنا بڑا حادثہ میں شہید ہو چکے ہیں اور اگر اس قسم کا جو کمیٹی فارم ہوا ہے اس کو کر کے ہم یہ انسیڈنٹ بھول جائیں گے تو ان کے خاندانوں کے ساتھ ناانصافی ہوگی, اس ملک کے عوام کے ساتھ ناانصافی ہوگی. تو ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ آپ اپنا گڈ آفیسز کو استعمال کرو اور حکومت وقت کو آپ اس بات پہ قائل کریں کہ ہمیں جوڈیشل کمیشن بنانا ہے اور ہمیں حقیقت تک پہنچنا ہے. جہاں تک وزیر صاحب نے اعلیٰ پنجاب کی بات کی, وزیر اعظم کی بات کی, جہاں تک ہمیں معلوم ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب آپ کا پی ٹی آئی کا میٹنگ میں مصروف تھا جب یہ حادثہ ہو رہا تھا اور پورا ملک نے دیکھا جب سارا مسئلہ حل ہوا تھا, فوج, انتظامیہ, باقی سب میدان میں اتر کے مینج کر چکے تھے تو وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہوائی دورہ کر کے واپس چلا گیا تھا. جناب اسپیکر, جب عوامی نمائندے ہوتے ہیں تو عوامی نمائندے عوام کا دکھ درد میں شریک ہوتے ہیں, اور اگر ہمارا وزیر اعظم حقیقی نمائندہ عوام کا ہوتا, اگر وزیر اعلیٰ پنجاب حقیقی نمائندہ عوام کا ہوتا تو وہ فوراً ادھر پہنچ کے ان کا مدد کرتے. اگر ادھر نہیں پہنچ سکتے تو پھر ان کے خاندانوں کے پاس پہنچتے تعزیت کرنے کے لیے. اور اس بات پہ جو قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے, اپوزیشن نے ثانیہ مری پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کر دیا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور اس میں اپوزیشن کی جانب سے جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا گیا. شہباز شریف نے خطاب کیا, بلاول بھٹو زرداری نے بھی خطاب کیا.